يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر فإن البر يهدي إلى الجنة والرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار والرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا یکتائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بابرکت ذات کے لیے. میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی میری معززات مکرمات مائیں بہنیں بیٹی ہیں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہماری سالانہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوش و خروش کے ساتھ جاری و ساری ہے. میری دعا ہے کہ اس کانفرنس کو منعقد کرنے والے، اس پر محنت کرنے والے، میری مراد میرے بڑے ہی قابل قدر اس مسجد کے بانی حاجی عبدالغفار صاحب اور ان کے معاون بابا جی حاجی عبدالستار صاحب، بھائی عدنان صاحب، بھائی عدنان اسلم اور محترم قاری احتشام الحق صاحب، اللہ رب العالمین ان تمام کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور میرے بعد انشاءاللہ الرحمن سید علماء کرام فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب، فضیلت الشیخ حضرت مولانا فاروق اعظم صاحب اور واضح خوش الحال بلبل قرآن حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب، ان علماء کرام کے بیانات آپ ضرور سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ میں ابتدا میں بس آپ کے ساتھ چند منٹ وہ وقت گزارنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ علماء کرام جب اسٹیج پر تشریف لے آئیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ان کے بیانات جاری ہو جائیں گے. ذرا محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ تشریف رکھیے گا. حضرات جی بکار، اس دنیا کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے. اسلام اپنے اندر بے شمار خوبیاں رکھتا ہے. کہیں امن کی خوبی، کہیں اسلام بھائی چارے کی خوبی، کہیں اسلام صلہ رحمی کی خوبی، کہیں اسلام اخلاقیات کی خوبی.
لیے ہوئے ہے۔ اسلام کی ہر خوبی بے مثل اور بے مثال ہے۔ انہی خوبیوں میں سے ایک بڑی بہترین اسلام کی خوبی وہ الصدق ہے، سچائی، حق گوئی۔ یہ وہ خوبی اسلام کی ہے جو اسلام ہی نہیں بلکہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان دنیا میں موجود ہیں، اگرچہ وہ عیسائیت کا ہو، نصرانیت کا ہو، یہودیت کا ہو، مجوسیت کا ہو، الہاد پرستی کا ہو، کسی بھی قسم کا کوئی دین کا دعوے دار ہو، حتیٰ کہ کسی بھی دین کو نہ ماننے والا بے دین ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ سچ بولنا ایک بڑی بہترین خوبی ہے۔ مانتا ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا، مانتا ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہر بندہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ سچائی ایک بہت عظیم وصف ہے۔ اور میں قربان جاؤں، اسلام وہ دین ہے کہ جو اول سے لے کر آخر تک، جس کی الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، جس کی الف سے لے کر یا تک، جو اے ٹو زی سارے کا سارا سچائی پر مبنی ہے۔ اور دین اسلام وہ دین ہے جو اقرار کرتا ہے لا ریب فیہ، پوری دنیا کے ادیان کے سامنے رکھ لیا جائے، اسلام وہ ہے کہ جس کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی جھوٹ ہرگز نہیں مل سکتا، ہمیشہ سچ ہی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ دوسرے ادیان جو کہ سارے کے سارے باطل پر مبنی ہے، لیکن اسلام خود بھی سچائی والا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی سچائی کا حکم دیتا ہے۔ کس بات کا حکم دیتا؟ بولو ذرا۔ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، کوئی بات سیکھ جائیں، کچھ لے جائیں، اللہ کے قرآن کو سمجھ کر جائیں، پھر ہی اس کانفرنس کا فائدہ ہے۔ اگر آئے بیٹھے سبحان اللہ پڑھی، نعت سنی، قرآن سنا اور خاموشی سے چلے گئے اور کوئی بات پلے نہ ڈالی تو میرے بھائی پھر کانفرنس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ توجہ فرمائیے گا کہ اسلام سارے کا سارا کس بات پر مبنی ہے؟ سچائی پر مبنی ہے۔ اور اسلام ہمیشہ سچائی کا درس دیتا ہے، بلکہ لوگوں کو اسلام اس بات کا درس ہی نہیں دیتا بلکہ سچ بولنے والے کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا۔ اللہ کے قرآن کو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ توجہ فرمائیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں قرآن اور اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمانا، اللہ کا قرآن ہے، میرے رب کا کلام ہے، دلوں میں گر کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا والوں، جو بندہ اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا،
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ گروہ ہے، یہی وہ قبیلہ ہے، یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ انعم اللہ، میرے اللہ کا ان پر انعام ہے۔ اللہ واللہ، اللہ میرے رب کا کیا انعام ان کے اوپر ہے۔ فرمایا کائنات کے لوگوں، قیامت کے دن میں رب العالمین نے اپنے دربار میں 4 قسم کے لوگوں کو عزتیں عطا کرنی ہے، 4 قسم کے لوگوں کو مقام عطا کرنا ہے۔ اللہ کے دربار میں جب پوری کائنات کے لوگ پیش کیے جائیں گے، حضرات بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ سچ بولنے کی اہمیت سمجھنا ذرا، سچائی کا مقام سمجھنا ذرا، سچ بولنے کی شان سمجھنا ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں رب العالمین اپنے دربار میں 4 قسم کے لوگوں کو عزت دوں گا۔ پہلے نمبر پر میرے دربار میں سب سے اعلیٰ شان والے اگر کوئی لوگ ہیں، من النبیین، انبیاء کی جماعت ہوگی، نبیوں کی جماعت ہوگی، رسولوں کی جماعت ہوگی۔ پھر فرمایا کائنات کے لوگوں، نبیوں کے بعد اگر کسی کو شان ملے گا والصدیقین، دنیا میں جو سچ بولتے گئے، قیامت کے دن اللہ نبیوں کے ساتھ ان کا مقام بنا دے گا۔ اللہ اکبر، کن کے ساتھ شان ملا؟ نبیوں کے ساتھ۔ کن لوگوں کو؟ والصدیقین، سچ بولنے والے۔ او کائنات کے لوگوں، آج ہمارے اندر بڑے بڑے اخلاقیات کے دعوے آتے ہیں، میں نے جناب کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، لیکن جھوٹ بولنا کبھی نہیں چھوڑا۔ آج ہم نماز تو بڑی پختہ کر کے پڑھتے ہیں، آج ہم صدقہ خیرات تو بڑی دل لگی سے کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی، میرے برادر، اپنی زبان سے جھوٹ نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سبحان اللہ دے بولو۔ او قرآن نال پیار کوئی نہیں؟ قرآن سن کے، شعر سن کے بھی پڑھ لیندے ہو، قرآن سن کے پڑھیا کرو، پڑھا سبحان اللہ۔ اللہ 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 میں قربان جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں سچ بولنے والے بن جاؤ، سچائی کا دعویٰ کرنے والے بن جاؤ نا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ سچ بولنا کتنا عظیم عمل ہے۔ توجہ توجہ میری طرف میرے محترم بھائی، میں تیرے نعروں کا متلاشی نہیں ہونا، میں تیری سبحان اللہ تیرے داموں کا متلاشی نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرے بھائی یہ چند منٹ اگر کچھ بیٹھا ہے، اللہ کے گھر سے کچھ اپنے دامن میں لے جانا۔ اللہ اللہ اللہ، فرمایا لوگوں سچائی کتنا پیارا عمل ہے۔ اللہ نے نبیوں کے بعد اگر کسی کا شان بنا دیا ہے، سچ بولنے والوں کا بنایا ہے نا۔ اللہ اللہ، اور دوسرے نمبر پر او لوگوں سچائی وہ پیارا عمل ہے کہ جو رب نے لوگوں میں ڈال کر لوگوں کو عزت ہی نہیں دی، بلکہ میرے رب نے سچائی اپنے نبیوں کا وصف بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، نبیوں کا خاص وصف بنایا ہے کہ سچ بولنے والے۔ دلیل کیا ہے؟ سنیے قرآن پاک محبت کے ساتھ، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے لوگوں قرآن پاک میں اللہ اپنے نبی ابراہیم کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا
صدیقا نبیا، اے کائنات کے لوگوں میرے نبی ابراہیم کی سیرت کو پڑھو نا، میرے نبی ابراہیم کے کردار کو پڑھو نا، میرے نبی ابراہیم کی زندگی کو پڑھو نا۔ میرا نبی ابراہیم سب سے بڑا جو وصف ابراہیم کا ہے صدیق النبیہ، میرا نبی بھی ہے، سچ بولنے والا بھی ہے، سچائی کا دامن پکڑنے والا بھی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی اسماعیل کی بات کریں نا، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ اللہ اللہ، فرمایا میرے نبی اسماعیل کی سیرت کو پڑھو نا، کانا صادق الوعد، میرا نبی اسماعیل وعدے کا سچا، زبان کا سچا، اپنی زبان کا پکا۔ اللہ اللہ اللہ، آگے بڑھئے، نبی اسحاق کی بات کر لیتے ہیں، نبی یعقوب کی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا لَهُمْ نَبِيًّا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اللہ اللہ اللہ، فرمایا میرا نبی اسحاق، میرا نبی یعقوب، دونوں اللہ کے نبی بھی ہیں۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، لوگوں میرا نبی اسحاق بھی زبان کا سچا، نبی یعقوب بھی زبان کا سچا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آگے بڑھیں ذرا آگے بڑھیں نا، اللہ اللہ، نبی یوسف کی بات کر لیتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں زلیخا کہتی ہے اذ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ اللہ اللہ اللہ، فرمایا لوگوں میرا نبی یوسف وہ ہے کہ جس کے بارے میں زلیخا نے اس بات کا اقرار کیا۔ اور لوگوں میں نے یوسف کے سامنے اپنی جوانی کو رکھا، اسے پھسلانا چاہا، میں نے ثابت کرنا چاہا کہ یوسف اپنی جگہ سے پھسل جائے گا، جھوٹ بول دے گا، لیکن انہ لمن الصادقین۔ لوگوں نبی یوسف جو نبیوں کا پوترا ہے، میں اس کے بارے میں گواہی دیتی ہوں، میرے نبی یوسف نے اپنے آپ کو جیل کی سلاخوں میں گرانا گوارا کر لیا، جھوٹ بولنا قطعاً گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، نبی یوسف نے سچائی کے دامن کو پکڑنے کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کو برداشت کیا، لیکن سچائی کا دامن چھوڑا۔ بولو ذرا، او بولو ذرا، علماء کرام آ جان گے، تسی دے بولو نا، چھوڑا نہیں چھوڑا۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر کا نام آئے محبت کا اظہار ہو جائے، میرے نبی کا نام آئے عقیدت کا اظہار ہو جائے، میرے نبی کا نام آئے الفت کا اظہار ہو جائے۔ اللہ اللہ، وہ کتنا پیارا نام ہے جن کے بارے میں میں محبت کے ترانے گایا کرتا ہوں۔ اور جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔
جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا اللہ اللہ ذرا توجہ فرمائیے گا غور کیجئے گا میں انبیاء علیہ السلام کی زندگییں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نبی ابراہیم سچ بولنے والے نبی اسماعیل سچ بولنے والے نبی اسحاق سچ بولنے والے نبی یعقوب سچ بولنے والے اللہ کا قرآن فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہو کانا صدیقا نبیا اے کائنات کے لوگوں میرے نبی ادریس کی سیرت کو پڑھو نا میرا نبی ادریس بھی سچ بولنے والا اے کائنات کے لوگوں 5 نبیوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا گئے سارے کے سارے سچ بولنے والے اب آئیے ہمارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ سارے نبی کیا کرتے ہیں سچ بولتے بولو ذرا اور تسی تے سچ بولو سارے نبی سچ بولنے والے اور ہمارے نبی اللہ اللہ کائنات کے لوگوں دنیا والوں میں یوں کہوں نا لوگوں میری سچائی کی گواہی میرا باپ دے گا میری والدہ دے گی میرا بھائی دے گا میرے رشتہ دار دیں گے میرے عزیز و اقارب دیں گے نا میری سچائی کی گواہی میرے پیارے دیں گے تیری سچائی کی گواہی تیرے پیارے دیں گے نا لیکن میرا پیغمبر میرا نبی میرا محبوب میرا پیغمبر وہ عظیم ذات ہے وہ عظیم ذات ہے وہ کریم پیغمبر ہے وہ حبیب پیغمبر ہے جس کی سچائی کی گواہییں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی دیتے گئے اللہ اللہ حضرات پڑھیے تاریخ اٹھائیے ذرا اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی اللہ اللہ کوہ صفا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کوہ صفا پر کھڑے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے علاقہ کے لوگوں کو پورے مکہ کے لوگوں کو میرے نبی نے بلا لیا گئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پورے مکہ کے لوگوں کو بلا کر کیا بیان کرتے ہیں کیا آواز کرتے ہیں اے مکہ والو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اندر زندگی بسر کی ہے 1 سال نہیں 2 سال نہیں 10 سال نہیں 15 سال نہیں 20 سال نہیں 40 سال کا عرصہ میں محمد نے تمہارے اندر گزار دیا ہے میں محمد 40 سال کی زندگی تم میں گزار کے کھڑا ہوں میں نے بچپن بھی تم میں گزارا گئے میں نے لڑکپن بھی تم میں گزارا گئے میں نے جوانی بھی تم میں گزاری ہے میں نے کواری عمر بھی تم میں گزاری ہے میں نے شادی کے بعد کی زندگی بھی تم میں گزاری ہے میں نے تجارت بھی تم میں کی ہے کاروبار بھی تم میں کیا ہے اے مکہ والو حل وجدتمونی صادقا او کاذبا بتاؤ مکہ والو میں محمد رسول اللہ کو تم نے سچا پایا یا جھوٹ بولنے والا پایا سچ بولنے والا پایا یا جھوٹ بولنے والا پایا کائنات کے لوگوں یہاں پر میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں آج مسلمان کہتا ہے کہ میں جناب مسلمان ہوں اس لیے لوگ مجھے سچا مان لیتے ہیں میں نے داڑھی رکھ لی ہے اس لیے لوگ مجھے سچا مان
لیتے ہیں۔ کائنات کے لوگوں، ہم جہاں پر بھی پنس جاتے ہیں اپنے اسلام کو بطور سچائی کے پیش کرتے ہیں۔ دیکھو جی میں مسلمان ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے داڑھی رکھی ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولتا، اللہ واللہ اللہ۔ لیکن کائنات کے لوگوں، میرے نبی کی سیرت کو دیکھو نا، میرے نبی کے کردار کو دیکھو نا۔ آج کا مسلمان داڑھی اس لیے رکھ لیتا ہے کہ لوگ مجھے سچا ماننے لگ جائیں، لوگ میری بات پر اعتماد کرنے لگ جائیں۔ لیکن میرے پیغمبر کی زندگی، میرے نبی کی زندگی، میرے نبی نے اسلام کا پیغام دینے کا اعلان کرنا ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے سے قبل میرے نبی نے لوگوں کے سامنے اپنی سچائی کو رکھا ہے۔ فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے میں اپنا کردار پیش کرتا ہوں۔ اور مسلمان کبھی تو بھی دیکھنا، تیرا نبی اسلام کی دعوت سے پہلے اپنا کردار پیش کر رہا ہے۔ آج تیرے اسلام کا نام لے کر لوگ کہتے ہیں مسلمان داڑھی رکھ کے جھوٹ بول دیتے ہیں، مسلمان نماز پڑھ کے جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن میرا نبی وہ ہے کہ جس نے اسلام سے قبل اپنی 40 سالہ زندگی کو پیش کیا۔ لوگوں نے واضح اعلان کیا ما جربنا کا الا صدقا، اے محمد ہم تیرے اسلام سے قبل تیری 40 سالہ زندگی میں تیری سچائی کا اعلان کرتے ہیں، تو سب سے سچائی انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام اسلام سے قبل اپنی سچائی کا پیغام دیتے ہیں۔ آج کا مسلمان اسلام کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے، اسلام کا دعویٰ کر کے لوگوں سے دھوکہ کرتا ہے، منہ پہ داڑھی رکھ کے لوگوں کو جھوٹ سناتا ہے۔ نہ میرے محترم بھائی، آج سچائی کا دامن پکڑ، اپنے نبی کا کردار دیکھ۔ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد، توجہ میری طرف یار لا دو، جتھے اشتہار لگانا تسی سارے نو اپنے اللہ آیا ہوا ہے۔ اللہ واللہ اللہ میں قربان جاؤں کائنات کے لوگوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کردار میں کیوں نہ کہوں اپنے نبی کی شان کے اندر۔ اور سارے جگ نہ لو اللہ ہے کردار محمد دا، اللہ واللہ اللہ، اور سارے جگ نہ لو اللہ ہے کردار محمد دا، اور سارے جگ نہ لو اللہ ہے کردار محمد دا۔ جے تو چاہنا جنت جانا، جے تو چاہنا جنت جانا، بنتا بیدار محمد دا، ہو سارے جگ نہ لو اللہ ہے کردار محمد دا۔ حضرات توجہ فرمائیے گا، اللہ کا قرآن فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ اللہ اللہ، آئیے حدیث مبارکہ سننا ذرا بڑی محبت کے ساتھ۔ کائنات کے لوگوں، سچ بولنا، سچا بندہ بن جانا، سچا بندہ بن جانا۔ پہلے نمبر پر میں نے جو بات کی، جو بندہ سچائی کا دامن پکڑتا ہے، اللہ کے نبیوں کے بعد قیامت کے دن اس کی شان ہوگی۔ قیامت کے دن اگر نبیوں کے بعد کوئی عزت والا انسان
انسان ہوگا، نبیوں کے بعد کوئی شان والا انسان ہوگا، نبیوں کے بعد کسی کو مقام ملے گا، سچے بندے کو ملے گا۔ اور دوسرے نمبر پر میں نے جو بات بتلائی، لوگوں سچ سچ بولنا ہمارا ہی کام نہیں، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کی سیرت ہے، نبی ابراہیم کا طریقہ ہے، نبی اسماعیل کی سنت ہے، نبی اسحاق یعقوب ادریس یوسف نبی پاک تمام انبیاء کی یہ سنت ہے، سچائی کا دامن پکڑنا۔ اور کائنات کے لوگوں اگر سچ بولنے والے بن جاؤ گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے معاملات درست کر دیں گے۔ آج بندہ کہتا ہے مولانا کیا کریں، جھوٹ نہ بولے کاروبار نہیں چلتا۔ اللہ فرماتا ہے یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، میرے بندے سچ بولنا شروع کر دے، کاروبار میں رب چلاؤں گا۔ آج بندہ کہتا ہے مولانا جھوٹ نہ بولے لوگ اعتبار نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، میرے بندے تو کہتا ہے جھوٹ بولنے سے اعتبار بنے گا، میں کہتا ہوں سچ بولنا شروع کر دے، تیرا لوگوں میں میں اعتبار بناؤں گا۔ بندہ کہتا ہے مولانا جھوٹ نہ بولے جناب بچت نہیں ملتی، پرافٹ نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، میرے بندے سچ بولنے والا بن جا، سچا بن جا۔ تیرے کام میں پرافٹ بڑھانا میں رب کا کام ہے، تیرے کاروبار میں برکتیں ڈالنا میں رب کا کام ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں البیعان بالخیار، دو بندے ہیں نا، دو بندے کاروبار کرنے والے تاجر بندے جب آپس میں کھڑے کسی بات پر کاروباری بات پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا اگر یہ دونوں سچ بولنے والے ہو جائیں، سچائی کا دامن پکڑنے والے ہو جائیں، دو کاروباریوں او کام کرنے والوں او محنت مشقت کرنے والوں، میرے نبی کی حدیث سننا، فرمایا اگر یہ دونوں آپس میں سچ بولتے ہیں اللہ ان کے سچ کی وجہ سے ان دونوں کے کاروبار میں برکتیں عطا کر دے گا۔ بورک لہما، حدیث کے لفظ ہیں کہ جب یہ دونوں سچ پر بات کرتے ہیں، یار یہ میری چیز ہے، اتنی اس کی قیمت ہے، اتنی میں جناب اتنے میں فروخت کرنا چاہتا ہوں، یہ اس میں جناب خرابی ہے اور یہ اس کی خوبی ہے، ہر چیز کو سامنے رکھ دیتا ہے۔ کائنات کے لوگوں تم کہتے ہو کاروبار نہیں چلے گا، میرا رب فرماتا ہے بورک لہما، میں رب برکت ڈال دیتا ہوں، سچ سے کمایا ہوا تیرا 10,000 میرا رب 10 لاکھ سے بڑھا دے گا۔ اور اگر جھوٹ بول کر فراڈ کر دھوکے کر کے لوگوں کو جناب چکمے دے کے لوگوں کے سامنے اپنی ترش زبانی استعمال کر کے کاروبار کرے گا، میرے رب نے فرمایا لم یبارک لہما، یہ بندہ 10,000 نہیں 10 لاکھ بھی کمائے گا، اس کی تب بھی کاروبار میں برکت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، برکت کس بات میں ہے؟ بولو ذرا، او یا جندے مولانا، بولو ذرا، برکت کس میں ہے؟ سچائی میں ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے توجہ فرمائیے گا، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ میرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھیے گا ذرا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کی زبان سے درود سننا چاہتا ہوں، اللہ اللہ پڑھنا ذرا۔ اور شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، نطقوں میں فیصل، خلقوں میں افضل،
شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل خلق میں افضل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حق کا دلارا نبیوں میں نیارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا حق کا دلارا نبیوں میں نیارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا رشتوں میں پیارا بولیے گا ذرا رشتوں میں پیارا رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم راہ پہ کانٹے جس نے بچھائے ڈالی دی پتھر برسائے راہ پہ کانٹے جس نے بچھائے ڈالی دی پتھر برسائے ان پر چھڑکی توجہ ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیے گا غور کیجئے گا کائنات کے لوگوں سچائی کون سا عمل ہے سچائی اللہ کے نبی کا فرمان سننا ذرا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر فإن البر يهدي إلى الجنة والرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا کائنات کے لوگوں سچائی کو لازم پکڑو سچ بولنے والے بن جاؤ سچا بندہ نیکی کرنے پر آئے گا سچائی نیکی کی طرف لے کے جائے گی اور نیکی جنت کی طرف لے کر کے جائے گی اور میرے نبی پاک کا آخری فرمان سننا میں اپنی بات کو ختم کروں میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آیکون المؤمن جبانا اللہ کے پیغمبر ہمیں مومن کے بارے میں کچھ بتلانا ذرا توجہ میرے محترم بھائی آج تو سمجھتا ہے سچائی کوئی چیز نہیں ہے آج تو سمجھتا ہے سچ بولنا کوئی چیز نہیں ہے میرے نبی کی زبان سے فرمان سننا ذرا میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے نبی سے صحابہ پوچھتے اللہ کے پیغمبر کیا مومن زبانن سست اور کمزور ہو سکتا ہے یعنی عبادت چور ہو سکتا ہے عبادت میں کمی کرنے والا ہو سکتا ہے کبھی نماز پڑھنی کبھی نماز چھوڑنی اللہ مومن کمزور ہو سکتا ہے فرمایا نعم یکون المؤمن جبانا ہاں میرے صحابی بندہ مومن کمزور ہو سکتا ہے سست ہو سکتا ہے پھر صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر آیکون المؤمن بخیلا اللہ کے پیغمبر کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے توجہ میری طرف توجہ خدا را میری طرف توجہ اللہ میں محبت سے جناب آپ کو بلانا چاہتا ہوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد
اہلاً و سہلاً مرحبا. ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس کے صدر حضرت مولانا محسن حمید صاحب تشریف لے کر آئے. اہلاً و سہلاً مرحبا. اللہ ان کا آنا قبول و منظور فرمائے. اللہ میرے بھائی کی جوانی میں برکت عطا فرمائے. ان کو دیکھ لو اور آ جاؤ, توجہ کرو ذرا. اللہ 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 میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے پہلے پوچھا مومن کمزور ہو سکتا ہے؟ فرمایا نعم مومن کمزور ہو سکتا ہے. اللہ کے پیغمبر آیا کون المؤمن بخیلا, اللہ کے پیغمبر کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے, کنجوس ہو سکتا ہے, اپنے مال پر سانپ بن کے بیٹھنے والا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نعم ہاں ہاں میرے صحابہ مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے, مومن کمزور بھی ہو سکتا ہے, مومن گنہگار بھی ہو سکتا ہے. توجہ 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 میرے محترم بھائی, آج میرا بھائی جناب زنا کو تو گناہ سمجھتا ہے, چوری کو تو گناہ سمجھتا ہے, ڈکیتی کو تو گناہ سمجھتا ہے, جناب طرح طرح کے خرافات کو تو گناہ سمجھتا ہے, لیکن جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتا. حالانکہ جھوٹ بولنا مومن کے لیے کتنا خطرناک ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں مومن کمزور ہو سکتا ہے, بخیل ہو سکتا ہے, گنہگار ہو سکتا ہے. صحابہ پوچھتے اللہ کے پیغمبر آیا کون المؤمن کذابا, کیا مومن بندہ مومن ہو. توجہ میرے جملے کی طرف توجہ. بندہ مومن ہو, جھوٹ اس کی زبان پر آ جائے. میرے نبی نے مومن کی صفت کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا, میرے نبی نے مومن کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا, میرے نبی نے مومن کی شان کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا اے کائنات کے لوگوں لا یکون المؤمن کذابا, کائنات کے لوگوں مومن کمزور ہو سکتا ہے, مومن بخیل ہو سکتا ہے, مومن گنہگار ہو سکتا ہے, مومن خطا کار ہو سکتا ہے, لیکن کبھی بھی مومن جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا. مومن جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا. یہ بات پکا کے لے جاؤ, مومن جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا. آج ہر بندہ اپنے ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے میں پکا مومن, میں سچا مومن, فلاں کافر, فلاں منافق, فلاں میں مومن ہاں جی, میں پکا ایمان والا ہاں. اور یار اگر تو پکا ایمان والا ہے اپنی زبان کا جائزہ لے. اگر تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا, سچ نکلتا ہے, پھر تو مومن ہی نہیں. میرے نبی کے فرمان کے مطابق کہ جو بندہ سچائی کا دامن پکڑتا ہے وہ چلتا زمین پر ہے, اس کا نام صدیق میرے رب کے لوہے محفوظ پر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. میرا اللہ اس کی شان کو بلند کرتا ہے. اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ, یہ تھے حضرت مولانا